اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ تحفے دے دیے گئے، اب مجھے جنت دکھائی جا رہی ہے، جہنم دکھائی جا رہی ہے، تاکہ میں جنت کو دیکھ لوں، میں اللہ تعالیٰ کی جہنم کو دیکھ لوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، مجھے جنت دکھائی گئی، مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا جنت اللہ کی بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے جنت کے اندر پھلوں کو دیکھا، بہت بڑے بڑے ہیں۔ اللہ کے نبی دنیا کے اندر آئے تھے، آپ نے فرمایا تھا میں نے جنت کے اندر ایک محل کو دیکھا، ایک پھل کو دیکھا ہے، ایک انگور کے گچھے کو دیکھا ہے، وہ اتنا بڑا تھا، وہ اتنا بڑا تھا، اگر دنیا میں آ جاتا، اگر اسے دنیا میں لے آتے تو قیامت تک لوگ اس انگور کے گچھے سے انگور کھاتے، مگر انگور ختم نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی جب دنیا کے اندر آ گئے تھے، آپ نے حضرت عمر سے کہا تھا آئے عمر میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، اور میری یہ تمنا تھی، میں یہ چاہتا تھا میں تمہارے محل میں چلا جاؤں، لیکن عمر تمہیں یہ گوارا نہیں ہے، کوئی تمہارے گھر میں آئے جائے، مجھے تمہاری غیرت پر ترس آ گیا، اور عمر میں تمہارے محل میں نہ گیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے اللہ کے نبی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی میرا گھر تو آپ ہی کا گھر ہے، آپ جا سکتے تھے، مجھے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے صحابہ میں نے جنت میں اپنے صحابی کے قدموں کی آواز سنی ہے، اپنے صحابی کے چلنے کی آواز سنی ہے، سارے صحابہ کا سر اونچا ہو گیا، اللہ کے نبی میرا نام لے لے، حضرت ابو بکر سوچ رہے اللہ کے نبی میرا نام لے لے، حضرت عمر سوچ رہے اللہ کے نبی میرا نام لے لے، لیکن اللہ کے نبی نام لیتے ہیں ایک کالے کلوٹے صحابی، موٹے موٹے ہونٹ والے، گھنگرالے بال والے بلال حبشی سے کہتے ہیں آئے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے، میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب اے اللہ کے رسول میں کوئی بہت بڑا عمل نہیں کرتا ہوں، ہاں میں کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں، میرا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، میں کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں، یہ میرا عمل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی جنت میں گیا، میں نے دیکھا جنت کے اندر ایک بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا حسین و جمیل محل ہے، اور اس محل سے بڑی اچھی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ محل کس کا ہے، حضرت جبرائیل پورا واقعہ بتانے لگتے ہیں اے اللہ کے حبیب یہ بہت پرانا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کے وقت کا واقعہ ہے۔ معاملہ یہ کہ فرعون کے محل میں ایک عورت ایک بڑھیا رہتی تھی، اور وہ فرعون کی خادمہ تھی، فرعون کی بیٹی کی اولاد تھی، وہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، اور ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی ہے، کنگھی کر رہی ہے، کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر جاتی ہے، اور وہ بسم اللہ پڑھ کر کنگھی کو اٹھاتی ہے، کیا پڑھتی ہے؟ بسم اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں آئے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، آئے نبی کی محبت کا دعویٰ بھرنے والوں، وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے، وہ فرعون کے زمانے کے مسلمان ہیں جو بیچارے کنگھی اٹھائے تو بسم اللہ پڑھے۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے، ہم اور آپ کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے، کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ کہاں سے پڑھیں گے؟ اسی لیے روزیوں میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، اسی لیے منافع نہیں ہو رہا ہے۔ آج کھانا بھی شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، آج ہم نے اور آپ نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مردہ آدمی ہو اور ایک زندہ آدمی ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں اٹھتے بیٹھتے
बैठते चलते फिरते खाते पीते अल्लाह का जिक्र करें। खाना खाए, खाना शुरू करने से पहले क्या पढ़े? बिस्मिल्लाह। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, खाना खा ले ये दुआ पढ़ ले, क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप घर में दाखिल हो रहे, आज कोई घर में जा रहा है तो चीखता हुआ जाता है, चिल्लाता हुआ जाता है। जब घर में जाओ अल्लाह के नबी फरमाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के जाओ। क्या पढ़ के जाओ? बिस्मिल्लाह। और जब घर से निकलो अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुआ पढ़ लो, और वो दुआ क्या है? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब आदमी ये दुआ पढ़ ले, घर से निकल जाए, तो वो घर से निकलने के बाद अल्लाह की हिफाजत में होता है और उसको किसी तरीके की परेशानी लायक नहीं हो सकती है। जब घर से निकले ये दुआ पढ़े, आप मस्जिद में जाए अल्लाहुम्मा फ़्तह ये दुआ पढ़े, मस्जिद से निकले अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक की दुआ पढ़ने, आप बैतुल खला में जाए अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ की दुआ पढ़ने, आप बैतुल खला से निकले गुफरान का। आप बाइक पर सवार हो रहे हैं, साइकिल पर बैठ रहे हैं, कार पर बैठ रहे हैं, ये दुआ पढ़ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लज़ी सख्खरा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मेरे प्यारे भाइयों, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते अल्लाह के जिक्र में लग जाए, अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र में लगा ले। क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा। मेरे प्यारे भाइयों, उस औरत ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और बिस्मिल्लाह पढ़कर तकबीर उठाया, अल्लाह के नाम से उठाती हूँ। फिरौन की बेटी कहती है अल्लाह कौन है? तू किस अल्लाह का नाम ले रही है? कहा अल्लाह मेरा रब है, मैं अपने रब का नाम ले रही हूँ। अरे रब तो मेरा बाप है। ये फिरौन अपने हाथ को ना रब्बुकुमुल आला कहा करता था, रब तो मेरा बाप है, यानी तू मेरे बाप का नाम ले रही है। कहा नहीं, मैं तो रब का नाम ले रही हूँ जो तेरे बाप का भी रब है, जो पूरी कायनात का रब है। अच्छा, खाती है मेरे बाप का दिया हुआ, पहनती है मेरे बाप का दिया हुआ, रहती है मेरे बाप के महल में, और नाम किसी अल्लाह का लेती है, वो अपने बाप को बता देती है। आए फिरौन, आपके महल में कैसी औरत रहती है, खाती आपका पीती आपका है, पर नाम किसी अल्लाह का लेती है। फिरौन समझ जाता है, उस औरत को बुलाया जाता है। आए औरत, तुझे मालूम चल गया है, तूने मूसा का कलमा पढ़ लिया है, तूने मूसा का दीन कबूल कर लिया है। आए औरत, अभी भी टाइम है, मेरे सामने झुक जा, मुझे सजदा कर ले, वरना तू जानती है मैं कितनी खतरनाक सजा देने वाला हूँ, मैं कितना खतरनाक अज़ाब देने वाला हूँ। ये वही फिरौन था जिसने अपनी बीवी आसिया के हाथों में कीलें घुमाई। लेकिन मेरी माँ फिरो गौर करो उस औरत के कलेजे पर, उस औरत की ईमान पर। कहने लगी, आए जो करना है कर डाल, ना मैं तुझसे डरती हूँ ना तेरी सजा से डरती हूँ, अब मैं तो ईमान वाली हो चुकी हूँ, मैंने अल्लाह का कलमा पढ़ लिया है, मैंने मूसा का दीन कबूल कर लिया है, अब मैं तेरे किसी भी मैं तुझसे डर नहीं सकती हूँ, जो करना है कर ले, लेकिन मैं तेरे सामने सजा नहीं कर सकती हूँ। फिरौन ने कहा तेल गरम करो। बड़ा सा एक कढ़ा बनाया गया, बड़ा सा एक बर्तन लाया गया और उसमें तेल डाला गया। तेल गर्म हो जाता है, खौलने लगता है, उस औरत को लाया जाता है। उसके 3 मासूम बच्चे, तीनों बच्चों को लाया जाता है। फिर उस औरत के एक बच्चे को पकड़ता है, गरम तेल खोल रहा है। उस औरत का शौहर नहीं है, सिर्फ 3 बच्चे हैं जो उसके जीने का सहारा है। फिर उसके एक बच्चे को पकड़ता है और वो जो गरम तेल खोल रहा है उस तेल के हवाले कर देता है, उस तेल में डाल देता है, उस तेल में फेंक देता है। उस बच्चे की चीख निकल जाती है, वो बच्चा चीख पड़ता है। गरम तेल में जब उसको डाला जाता है, मेरे प्यारे भाइयों जरा गौर करो, अंदाजा लगाओ क्या गुजर रही होगी उस लड़के के ऊपर।
کہ اس کا تو بیچارے کا کوئی جرم نہیں ہے، وہ تو معصوم ہے، وہ ابھی دنیا کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں رکھتا ہے، وہ ابھی توحید کے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اس عورت کے بچے کو گرم تیل میں ڈال دیا گیا ہے، ذرا اندازہ لگاؤ اس ماں کے کلیجے پر کیا گزر رہی ہوگی، اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کے بیٹے کو جلایا جا رہا ہے۔ آپ بھی کسی بیٹے کے باپ ہیں، آپ بھی کسی بیٹے کی ماں ہیں، آپ اس عورت کا درد محسوس کر سکتے ہیں، کیا اس کے کلیجے پر گزر رہی ہوگی۔ اس کے بچے کو اس کی نظروں کے سامنے آگ میں گرم گرم تیل میں جلایا جا رہا ہے، اس کی چمڑی کٹ کٹ کے گر رہی ہے، اس کی آنکھیں بگڑ پڑتی ہیں، اس کا پورا چمڑا گل جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کھال، اس کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگتی ہیں۔ کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے اتنی بڑی قربانیاں تو نہیں مانگ رہا ہے، ابراہیم تو اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ عورت اپنے بچے کو ایمان کے لیے آگ میں جلتا دیکھنا، تیل میں ابلتا ہوا دیکھنا دوبارہ کر رہی ہے۔ اوہ لوگوں، ہمارا تو اتنا سخت امتحان نہیں ہے، اب بھی اگر ہم جنت کی تیاری نہ کر سکے، اب بھی ہم جہنم سے نہ بچ سکے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں، ہم صرف اپنی زندگیوں پر افسوس کر سکتے ہیں۔ اس عورت کے پہلے لڑکے کو ڈال دیا گیا، اس کی ہڈیاں تیل کے اوپر اتر رہی ہیں۔